سیرت النبی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس ضمن میں آج ہم حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقد کو ڈسکس کریں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ ابو سفیان اور اس کی بیوی ہندہ یہ اسلام کے بدترین دشمنوں میں سے تھے، لیکن ان کے گھر میں پیدا ہونے والی اور ان کے آغوش میں پلنے والی ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ان خوش نصیب خواتین میں سے تھیں جنہوں نے اسلام کو بالکل ابتدائی دور میں قبول کیا، اور اللہ نے ان کے سینوں کو ایمان کے نور سے منور کر دیا۔ یہ بھی ایمان لے آئیں اور ان کے خاوند عبید اللہ بن جحش بھی ایمان لے آئے۔ عبید اللہ بن جحش جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کے لڑکے ہیں، تو یہ ان کی بیوی ہیں۔ یہ دونوں ایمان لے آئے۔ پھر جب کفار مکہ کے مظالم بہت شدید ہو گئے تو یہ دونوں ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ حبشہ جانے کے کچھ عرصے کے بعد عبید اللہ تو مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے اور عیسائی ہو گئے، اور اس کو ہم بڑی ڈیٹیل میں سیرت کے شروع کے دروس میں ڈسکس کر چکے ہیں جب ہم نے ہجرت حبشہ ڈسکس کی تھی۔ بہرحال وہ عیسائیت ہی کی حالت میں مر گئے، لیکن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ایمان پر ثابت قدم رہی۔ 5 ہجری آ گئی، یعنی کہ کئی سال گزر گئے، 5 ہجری آ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بدترین دشمن ابو سفیان کی بیٹی کی بیوگی اور غریب الوطنی پر ترس کھاتے ہوئے نجاشی شاہ حبشہ کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ ام حبیبہ کا نکاح حضور کے ساتھ پڑھایا جائے۔ اس واقعے کو آپ اسی نیک بخت خاتون کی زبان سے سنیے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک روز میں اپنے مکان میں بیٹھی تھی کہ نجاشی کی لونڈی جس کا نام ابرہہ تھا اس کا پیغام لے کر میرے پاس آئی۔ یہ خادمہ نجاشی کا لباس تبدیل کراتی، اس کے بالوں میں تیل ڈالتی اور کنگھی کیا کرتی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر آنے کا اذن طلب۔ میں نے اس کو اجازت دے دی۔ وہ آئی اور آ کر اس نے مجھے کہا کہ مجھے بادشاہ نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف تحریر فرمایا ہے کہ میں آپ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر دوں۔ آپ کسی کو وکیل مقرر کریں جو آپ کی طرف سے نکاح کی قبولیت کرے۔ یہ پیغام سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے اسے دعائیں دیں اور یہ خوشخبری لانے کی خوشی میں نے اپنے 2 کڑے چاندی کی پازیبیں اور انگوٹھیاں اتار کر اسے دے دیں اور خالد بن سعید بن عاص کو اپنا وکیل مقرر کر دیا۔ عشاء کے وقت نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب اور دیگر مسلمانوں کو اپنے پاس بلایا، خود خطبہ نکاح پڑھا اور 400 دینار مہر مقرر کیا۔ کئی دینار حاضرین مجلس پر نچھاور کیے اور مہر کی رقم خالد بن سعید کے حوالے کی۔ اس کے بعد جب یہ حضرات اٹھ کر جانے لگے تو نجاشی نے کہا تشریف رکھیے۔ انبیاء کی سنت یہ ہے کہ نکاح کے بعد کھانا تناول کیا جاتا ہے۔ چنانچہ دسترخوان بچھایا گیا، اس پر کھانا چنا گیا، سب نے کھایا اور رخصت ہو گئے۔ امام بیہقی نے متعدد علماء کے حوالے سے اس کی تاریخ 6 ہجری رقم کی ہے، بعض مورخین نے 7 ہجری رقم کی ہے، اور بعض نے جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا اسے 5 ہجری کا واقعہ نقل کیا ہے۔ امام بیہقی نے یہ آخری قول کہ 7 ہجری یا 6 ہجری، ان دونوں میں علماء نے تاریخیں جمع کی ہیں، یہ لکھنے کے بعد تحریر کیا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمان ذی شان کو عملی جامہ پہنا کر جن دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانثاران کے خلاف بغض و عناد کے انگارے دہک رہے تھے، انہی کے گھر کے ایک پھول کو نہ صرف ایمان سے منور کیا بلکہ اسے یہ شرف بھی دیا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ٹھہرائیں، اور پھر ان کو ام المؤمنین یعنی مسلمانوں کی ماں کا خطاب ملا، مسلمانوں کی ماں کا اعزاز ملا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ اکبر۔ اور نہ صرف یہ، اللہ نے قرآن کی ایک آیت نازل فرمائی، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم۔
یقیناً اللہ پیدا فرما دے گا تمہارے درمیان اور ان کے درمیان جن سے تم اس کی رضا کے لیے دشمنی رکھتے ہو محبت۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ محبت پیدا فرما دیں گے تمہارے درمیان اور ان کے درمیان، یعنی محبت کے کیا سلسلہ ہے، ان کے گھر کی بیٹی تمہارے گھر میں لے آئیں گے جو مومنہ بھی ہوگی، پاکیزہ بھی ہوگی، اسے ہم ام المومنین بنائیں گے، حالانکہ اس کے ماں باپ سخت عداوت اور بغض رکھنے والے لوگ ہیں۔ یعنی ہند جیسی ماں ہے جو حضرت حمزہ کا کلیجہ چبائے، حضرت حمزہ کی موت پر خوشی کرے، اور ابو سفیان جیسا باپ جس نے جو بدر میں جس کی وجہ سے ہوئی، احد میں اتنا بڑا لشکر لے کر آیا اور پھر خندق میں پھر آیا، تو یہ ان کی بیٹی ہے۔ بہرحال اللہ تعالی بڑی قدرت والا اور غفور الرحیم ہے۔ بی بی صاحبہ کی تاریخ وفات کے بارے میں 2 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ کا انتقال 44 ہجری میں ہوا، اس کے راوی ابو عبیدہ القاسم بن سلام ہیں، جبکہ ایک اور روایت کے مطابق آپ کی وفات 59 ہجری میں ہوئی، اس کے راوی ابو بکر بن ابی خیثمہ ہیں۔